السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اپڈیٹ فور ویژن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ تختی نمبر 19 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ محترم ناظرین، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہو، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا، جیسے جاء، جیء، سوء۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا، جیسے فی انفسکم، فی امرنا۔ محترم ناظرین، مد متصل اور مد منفصل دونوں کی مقدار بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ 2 یا 2.5 یا 4 الف ہے، لیکن جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا جائے تو جس مد کی جو مقدار پہلے مد میں اختیار کی جائے وہی آخر تک رہے، کہیں 2 الف، کہیں 2.5 الف اور کہیں 4 الف بڑھانا یا مد منفصل کی مقدار مد متصل سے زیادہ کرنا درست نہیں، بلکہ دونوں کی مقدار برابر یا منفصل کی مقدار کم ہونا چاہیے۔ ایک الف کی مقدار ایک زبر کی مقدار کی دونی ہے۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کی مقدار 3 یا 5 الف ہے، اس میں بھی ہر مرتبہ ایک ہی مقدار اختیار کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس لائن میں مد متصل کی مثالیں دی گئی ہیں اور دوسری لائن میں مد منفصل کی مثالیں دی گئی ہیں، تیسری لائن میں مد لازم کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آئیے تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جاء، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جاء۔ محترم ناظرین، یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہے، یہاں پر مد متصل ہوگا، لہٰذا مد متصل کو 2 یا 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح پڑھیں گے جاء، سیئت، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ محترم ناظرین، یہاں پر یا حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہے، یہاں پر مد متصل ہوگا، لہٰذا مد متصل کو 2 یا 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح پڑھیں گے سیئت، سوء، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء۔ اس کلمے میں واو حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا اور مد متصل کو 2 یا 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچیں گے، سوء،
اب اس لائن میں مد منفصل کی مثالیں ہیں. فی امرنا، فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا. محترم ناظرین، یہاں پر یا حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ جو آپ الف کی شکل میں دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں حمزہ ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں پر مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو بھی 2 یا 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس طرح پڑھیں گے فی امرنا، لا الہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ. یہاں پر بھی الف حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں پر مد منفصل ہوگا اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اِنَّا انزلنا، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، اِنَّا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، اِنَّا انزلنا. محترم ناظرین، یہاں پر الف حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل ہوگا. اب تیسری لائن میں مد لازم کی مثالیں ہیں، اسے بھی ملاحظہ کریں. الآن، حمزہ کھڑا لام مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، الآن. محترم ناظرین، یہاں پر حروف مدہ کے بعد لام کے اوپر جزم ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہے، یہاں پر مد لازم ہوگا اور مد لازم کو 3 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس طرح پڑھیں گے الآن حاجوک، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجوک. محترم ناظرین، یہاں پر الف حروف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد جیم مشدد ہے، لہٰذا یہاں پر مد لازم ہوگا اور مد لازم کو 3 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والصافات، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا فا مد زبر صوف، والصوف، فا کھڑا زبر فا، والصوف، تا زیر تی، والصافات. محترم ناظرین، یہاں پر حروف مدہ کے بعد فا مشدد ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد لازم ہوگا
اور مد لازم کو 3 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔